پھر صحابہ کرام کے بعد جو جماعت آتی ہے ان کو کہا جاتا ہے تابعین۔ تابعین ان کو کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ تو ان تابعین میں سے ایک امام ہے جس کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، سراج الامہ کہا جاتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے قرآن اور حدیث سے جو ہے اس کی ایسی تشریحات کی ہیں کہ آج 1250 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو آج بھی اس امت کی اکثریت آپ کے بیان کردہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پیروکار موجود ہیں۔ آپ کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، آپ مجتہدین کے امام ہیں۔ آپ کے شاگرد کتنے ہیں؟ آپ کے جو اساتذہ کی تعداد تو ویسے 4500 اساتذہ ہیں آپ کے، اور ان اساتذہ میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ 80 ہجری کو جب آپ عراق کے شہر کوفہ کے اندر پیدا ہوئے تو اس سے پہلے آپ کے والد جو تھے، یعنی آپ کے پہلے دادا جو ہیں، جب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد پیدا ہوئے، تو آپ کے دادا آپ کے والد کو حضرت علی کے پاس لے کر گئے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب آپ کے والد کو دیکھا تو اپنے منہ سے جو ہے اس طرح، جس طرح ہم کہتے ہیں گھٹی دینا، تو انہوں نے ان کو ایک طرح کی گھٹی دی اور ان کے ساتھ محبت کی، پیار کی، شفقت کی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے نسل کے اندر برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما۔ تو آپ کے والد کے لیے، آپ کے دادا کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی دعا تھی، اور آپ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے جو علم عطا فرمایا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ خلیفہ وقت نے آپ کو چیف جسٹس جسے ہم کہتے ہیں، قاضی القضات کا لفظ ہے جو وہ لفظ آتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فورس کیا، لیکن آپ نے الگ تھلگ رہ کر جو دین کی خدمت کی، اور جس جگہ آپ کا مزار پاک ہے وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی، اور آپ رمضان شریف کے اندر 61 قرآن پاک پڑھتے تھے، ہر روز ایک قرآن پاک، ہر رات ایک قرآن پاک، اور نماز تراویح کے اندر ایک قرآن پاک۔ تو اس طرح 61 قرآن پاک بنتے ہیں جو آپ ہر رمضان شریف کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 150 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنا لہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر علم اور دین اور ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوں تو ان اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو اس کو جو ہے وہ نیچے اتار لے آئے گا۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اس حدیث میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو ہے وہ بشارت ہے، کیونکہ ایرانیوں میں سے اگر یہ جو علم کا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمایا۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر فارسی کی جو کتاب ہے 11واں باب ہے، صفحہ نمبر 117-18، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی حالات میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور مخلوق سے بالکل علیحدہ رہنے لگے۔ یہ بھی میں نے بہت سارے علماء کے بارے میں پڑھا ہے، بے شمار علماء سے، کہ بعض اوقات ایسے ہوتے کہ لوگوں سے وہ لوگ متنفر ہو کر کہ یہ لوگ دین سننا ہی نہیں چاہتے، یہ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو انہوں نے بالکل ہی عوام سے اور مخلوق سے قطع تعلق ہی اختیار کر لی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی،
اور گوشہ نشینی اختیار کر کے وہاں پر اپنا ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن باہر کیا پھر بھی ذکر سے جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے علم کی مجلس افضل ہوتی ہے، ذکر کرنا بڑی افضل عبادت ہے، لیکن ذکر سے جو علم کی مجلس ہوتی ہے، جو حضور علیہ السلام کی وراثت کی مجلس ہوتی ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ سے باہر تشریف لائے، چند صحابہ تھے، کچھ صحابہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ صحابہ بیٹھ کر دین کی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے، علم پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام علم والوں کے اندر بیٹھے اور آپ نے فرمایا یہ دونوں مجلسیں بہتر ہیں، ذکر والی مجلس بھی بہتر ہے اور علم والی مجلس بھی بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو علم والی مجلس ہے یہ ذکر والی مجلس سے افضل ہے۔ ذکر والا جو شخص ہوتا ہے وہ صرف اپنی ہی نجات کا طلبگار ہوتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے درجات بلند ہو جائیں، لیکن جو علم والا ہوتا ہے اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور اسی طرح میں دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کی بھی اصلاح کروں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من امتی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک فقیہ، ایک عالم دین وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ عبادت گزار شخص کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جو علم والا ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنا یہ شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، علیحدہ رہنے لگے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا یا ابا حنیفہ ترا سبب زندہ، اس کا ترجمہ فارسی کا کرتا ہوں کہ اے ابو حنیفہ کہ تنہائی کا ارادہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جب کبھی امام اعظم ابو حنیفہ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر با ادب سلام پیش کرتے اور یہ عرض کرتے السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ کے اوپر سلام ہو، تو جواب آتا وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ کے اوپر بھی سلام ہو۔ یہ بات شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ تو کل انشاءاللہ میں آپ کی